السلام علیکم، کیا حال ہے بچوں؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انگلش کلاس فرسٹ ایئر نیو بک 2025 کی جو آپ کی بیٹا انگلش کی نیو بک آئی تھی اس کا آج ہم چیپٹر نمبر 3 A bird came down the walk، اس کو آج ہم بیٹا اس کی ایکسرسائز شارٹ کوسچن کو سالو کریں گے۔ تو بیٹا کوسچن نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہے آئیڈینٹیفائی این ایگزامپل آف پرسونیفیکیشن ان دا پوئم۔ نظم میں پرسونیفیکیشن کی ایک مثال کی شناخت کریں۔ اب پرسونیفیکیشن کیا ہوتا ہے بچوں؟ پرسونیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے یہ کسی بھی قدرتی شے کو انسانوں جیسی خصوصیات دینا۔ ہاؤ ڈز اٹ انہانس یور انڈرسٹینڈنگ آف دا برڈ، یہ پرندے کے بارے میں آپ کی سمجھ بوجھ کو کس طرح بہتر بناتی ہے؟ تو ایوریج اینڈ اسٹینڈرڈ آنسر، بھئی آپ اسی آنسر کو لکھیں، انشاءاللہ آپ کو مارکس پورے ہی ملیں گے۔ تو آنسر ہے بیٹا آپ لوگوں کے پاس دا لائن ایٹ دا فیلو راہ، یہ جو جملہ ایٹ دا فیلو راہ ہے شوز پرسونیفیکیشن، یہ پرسونیفیکیشن تجسیم کو ظاہر کرتا ہے۔ دا ورم از نیمڈ اے فیلو اینڈ دس گیوز اٹ اے ہیومن ٹچ، کیڑے کو فیلو کہا گیا ہے اور یہ اسے انسانی رنگ دیتا ہے۔ Because of this, the worm appears like a living being، اس وجہ سے کیڑا ایک زندہ مخلوق کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ It helps the reader see the bird as a strong and natural creature، تو یہ اسپیکر کو پرندے کو ایک طاقتور اور فطری مخلوق کے طور پر دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو بیٹا یہ ہے آنسر۔ کوسچن نمبر 2 دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوسچن نمبر 2 کیا ہے بیٹا۔ کوسچن نمبر 2 ہے ڈسکس دا میٹافور ان دا فائنل اسٹینزا ویئر دا برڈز فلائٹ از کمپیئر ٹو اورز ڈیوائڈ دا اوشینس۔ ہیں جی آخری بند میں میٹافور استعارے پر گفتگو کریں، جہاں پرندے کی پرواز کا چپو سمندر کے پانی کو چیرتے ہیں اس سے کمپیئر کیا گیا ہے۔ واٹ ایفیکٹ ڈز دا کمپیریزن کریٹ، یہ جو کمپیریزن ہے یہ تقابل کیسا اثر پیدا کرتا ہے؟ بھائی وہ کہتا ہے کہ جی آخری بند میں استعارے پر گفتگو کریں اور پرندے کی پرواز کا چپو جو سمندر کے پانی کو چیرتا ہے اس سے کمپیئر کیا گیا ہے، یہ کمپیئر کیسا اثر پیدا کرتا ہے؟ تو بیٹا ایوریج اینڈ اسٹینڈرڈ آنسر، آپ لوگ یہی آنسر لکھیں، انشاءاللہ آپ کو مارکس پورے ملیں گے۔ بیٹا دا میٹافور اورز ڈیوائڈ دا اوشینس likens the birds flight to oars that move through water، یہ جو میٹافور یہ جو استعارہ ہے oars divide the oceans، بھئی یہ پرندے کی پرواز کو پانی میں چلنے والے oars مین پانی میں چلنے والے چپوں سے ملاتا ہے۔ it gives a sense of softness and lightness in the flight of the bird، یہ پرندے کی پرواز میں نرمی اور ہلکے پن کا احساس پیدا کرتا ہے۔ This comparison present the movement of the bird as smooth and full of grace، یہ موازنہ پرندے کی حرکت کو ہموار اور دلکش انداز میں پیش کرتا ہے۔ اب یہ آپ کے پاس آؤٹ سٹینڈنگ آنسر ہے بیٹا، آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں۔ بیٹا آؤٹ سٹینڈنگ آنسر، a metaphor makes an indirect comparison between two different things، استعارہ دو مختلف چیزوں کے درمیان بالواسطہ موازنہ کرتا ہے۔ Here the bird's flight is compared to oars divide the oceans، یہاں پر پرندے کی اڑان کو سمندر کو چیرنے والے چپو سے تشبیہ دی گئی ہے۔ which suggests strength and clear purpose، جو طاقت اور واضح مقصد ظاہر کرتی ہے۔ through this image، اس تصویر کے ذریعے Dickinson highlights the bird's natural grace and energy despite its small size،
اس تصویر کے ذریعے ڈکنسن پرندے کی فطری خوبصورتی اور توانائی کو اجاگر کرتی ہے، چاہے وہ جسامت میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ لائک سموتھ اورز ان واٹر، پانی میں ہموار چپو کی طرح، دا برڈز فلائٹ اپیئرز ایزی اینڈ ایفرٹلیس، پرندے کی اڑان بھی آسان اور بے محنت دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ ہے بیٹا کوسچن نمبر 2۔ اب ہم دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 3۔ 3 Find a simile in the poem and explain its significance in the overall imagery۔ شاعری میں کوئی تشبیہ تلاش کریں اور بتائیں کہ یہ مجموعی تصویری اثر میں کس طرح اہمیت رکھتی ہے۔ تو بیٹا ایوریج اور سٹینڈرڈ آنسر یہاں سے لکھ لیں بیٹا، یہاں سے۔ The simile they looked like frightened beads describes the scared eyes of the birds۔ They looked like frightened beads پرندے کی خوف زدہ آنکھوں کو بیان کرتی ہے۔ یہ جو تشبیہ ہے یہ پرندے کی خوف زدہ آنکھوں کو بیان کرتی ہے۔ It increases the sense of fear and awareness in the poem۔ یہ نظم میں خوف اور چکنے پن کے تاثر کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ This simile helps the reader picture the nervous and uneasy feeling of the bird۔ یہ تشبیہ اسپیکر کو پرندے کی گھبراہٹ اور بے چینی کو تصور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اب اسی کا آنسر آؤٹ اسٹینڈنگ آنسر بھی آپ لکھ سکتے ہیں بیٹا۔ Simile is a figure of speech that compares two things by using the words like or as۔ تشبیہ وہ انداز بیان ہے جس میں like یا as کے ذریعے دو چیزوں کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ This simile creates a clear picture of the bird's eye۔ یہ تشبیہ پرندے کی آنکھوں کی واضح تصویر بناتی ہے۔ The word beads suggest something small, round and bright۔ لفظ beads کسی چھوٹی، گول اور چمکدار چیز کا تصور دیتا ہے۔ The word frightened shows the alertness and nervousness of the bird۔ یہ جو لفظ frightened پرندے کی ہوشیاری اور گھبراہٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ It shows that the bird is careful while eating۔ یہ بتاتا ہے کہ پرندہ کھاتے وقت محتاط رہتا ہے۔ The bird remains aware of its surrounding۔ پرندہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے باخبر رہتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں بیٹا کوسچن نمبر 4۔ How does Dickinson use visual imagery to describe the bird's action؟ Provide examples۔ ڈکنسن پرندے کے افعال مطلب حرکات کو بیان کرنے کے لیے بصری تمثیل نگاری کا استعمال کس طرح کرتی ہے، مثالیں دے۔ یہاں سے لکھیں بیٹا۔ ڈکنسن uses visual imagery to present the actions of the bird۔ ڈکنسن پرندے کے اعمال دکھانے کے لیے بصری منظر نگاری استعمال کرتی ہے۔ The line bit and angel worm۔ جملہ bit and angel worm reflects the hunting nature of the birds۔ پرندے کی شکاری فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ The phrase drank a dew۔ یہ جو فقرہ drank a dew ہے forms a gentle and delicate pictures in the mind۔ یہ ذہن میں ایک نرم اور نازک سی تصویر بناتا ہے۔ آؤٹ اسٹینڈنگ آنسر اسی کوسچن کا یہاں سے لکھیں۔ Dickinson uses clear visual imagery in the poem to show the bird's action۔ ڈکنسن نے نظم میں واضح بصری مناظر استعمال کیے ہیں تاکہ پرندے کی حرکات دکھائی جا سکیں۔ He bit an angel worm in halves gives a sharp picture of the bird's hunting behaviors۔ کرنے کا واضح اور تیز منظر بنتا ہے۔ In the second stanza دوسرے باند میں the poet shows the bird gently drinking from a dewdrop on grass۔ شاعرہ نے پرندے کو گھاس کی اوس پیتے ہوئے نرمی سے دکھایا ہے۔ She also describes its quick sideways movement and kind action towards another creature۔ وہ پرندے کی تیز یا ترچھی حرکت
اور دوسرے جاندار کے ساتھ نرم رویہ بھی بیان کرتی ہے. The third stanza shows the bird's fast alert movement. تیسرے باند میں پرندے کی تیز اور چوکس حرکتیں دکھائی گئی ہیں. The final stanza is full of images of the bird's graceful flight. آخری بند پرندے کی خوبصورت اور ہموار پرواز کے مناظر سے بھرپور ہے. کوسچن نمبر 5 دیکھتے ہیں جی. What is the effect of the tactile imagery in the phrase "He stirred his velvet head"؟ جملے "He stirred his velvet head" میں ٹیکٹائل لمس کی تصویر کا کیا اثر ہے؟ How does it contribute to the tone of the poem؟ یہ شاعری کے مجموعی مزاح میں کس طرح حصہ ڈالتی ہے؟ تو اس کا آنسر لکھیں جی. ایوریج اور سٹینڈرڈ آنسر جو ہے The word velvet gives a feeling of softness and gentleness. لفظ velvet نرمی اور gentleness کا احساس دیتا ہے. It brings a light and graceful tone to the poem. یہ نظم میں ہلکا اور دلکش تاثر پیدا کرتا ہے. The movement of the bird's head also reflects its alert nature. پرندے کے سر کی حرکت اس کی چوکسی کو بھی ظاہر کرتا ہے. This creates a balance between softness and carefulness. اس طرح نرمی اور احتیاط کے درمیان ایک توازن پیدا ہو جاتا ہے. The tactile image in the line "He stirred his velvet head" gives a feeling of softness, delicacy and maybe slight weakness. تو مصرع ہے لائن "He stirred his velvet head" میں ٹیکٹائل لمس کی تصویر نرمی، نازک اور شاید کمزوری کا احساس دلاتی ہے. Velvet is a fabric known for its smooth and gentle touch. Velvet ایک کپڑا ہے جو اپنی ملائم اور نرم ساخت کے لیے مشہور ہے. By showing the bird's head this way, Dickinson creates a sense of care and tenderness towards it. پرندے کے سر کو اس انداز میں دکھا کر ڈکنسن پرندے کے لیے محبت اور نرمی جذبہ پیدا کرتی ہے. This adds a tone of calm observation and gentle wonder. یہ نظم میں خاموش مشاہدے اور نرمی سے حیرت کے مزاج میں اضافہ کرتی ہے. It also makes the bird appear more delicate and valuable, which is different from the earlier harsh scene of eating the worm. اس سے پرندہ زیادہ قیمتی اور نازک لگتا ہے. یہ پہلے بیان کیے گئے سخت منظر یعنی کیڑا کھانے سے بالکل مختلف ہے. تو کوسچن نمبر 6 دیکھتے ہیں. کوسچن نمبر 6. How does the mood shift from the beginning to the end of the poem؟ نظم کے آغاز سے اختتام تک نظم کا موڈ کس طرح بدلتا ہے؟ What words or phrases help create this shift؟ کون سے الفاظ یا جملے اس تبدیلی میں مدد دیتے ہیں؟ تو اس کا آنسر بیٹا یہاں سے لکھیں آپ لوگ. Eating a worm and sipping dew present a natural and simple mood. کیڑا کھانا اور اوس پینا ایک فطری اور سادہ سا ماحول ظاہر کرتا ہے. The words frightened birds. الفاظ frightened birds پرندے کے express a sense of fear in the bird. پرندے کے خوف کو ظاہر کرتے ہیں. The phrase rode him softer. یہ جو فقرہ روڈ ہم سافٹر ہے ایک پرسکون brings a calm and gentle tone ایک پرسکون اور نرم تاثر پیدا کرتا ہے. In this way the mood changes from natural to tense and finally to peacefully. مزاج اس طرح نظم کا مزاج فطری سے تناؤ کی طرف اور پھر پرامن کیفیت کی طرف بدل جاتا ہے. What do you think Dickinson is trying to convey about the relationship between humans and nature؟ آپ کے خیال میں ڈکنسن انسان اور فطرت کے درمیان تعلق کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ Support your answer with evidence from the poem. تو نظم سے شواہد کے ساتھ اپنے جواب کی تائید کریں. تو اس کا آنسر جی یہاں سے لکھیں. ایوریج اینڈ سٹینڈرڈ آنسر یہاں سے
The bird stands for nature. پرندہ فطرت کی نمائندگی کرتا ہے. It remains calm when a human only observes it from a distance. جب انسان صرف دور سے اسے دیکھتا ہے تو وہ پرسکون رہتا ہے. However, it flies away as soon as the human tries to come near. لیکن جیسے انسان اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے وہ اڑ جاتا ہے. Through this idea, اس خیال کے ذریعے ڈکنسن conveys that nature is free and it does not accept human interference. تو اس خیال کے ذریعے ڈکنسن یہ ظاہر کرتی ہے کہ فطرت آزاد ہے اور انسانی مداخلت کو قبول نہیں کرتی. تو اس کا آنسر اسٹینڈرڈ یہ آؤٹ اسٹینڈنگ آنسر بھی آپ لکھ سکتے ہیں بیٹا. ڈکنسن shows the bird from a distance, respecting its wildness and independence. ڈکنسن پرندے کو فاصلے سے دیکھتی ہے اور اس کی وحشیانہ اور خود مختار فطرت کا احترام کرتی ہے. The speaker watches the bird secretly without disturbing it and sees it eat the worm naturally. اسپیکر پرندے کو چھپ کر دیکھتی ہے بغیر مداخلت کی. وہ پرندے کو قدرتی طور پر کیڑا کھاتے ہوئے دیکھتی ہے. The speaker offers a crumb as a possible connection, but the bird chooses to fly away, showing that it values freedom over human help. اسپیکر ایک ٹکڑا پیش کرتی ہے. کرمب ایک ٹکڑا پیش کرتی ہے ممکنہ تعلق کے لیے، کنیکشن کے لیے، لیکن پرندہ پرواز کرنے کا انتخاب کرتا ہے. پرندہ اڑ جاتا ہے. آزادی کو انسانی پیشکش پر ترجیح دیتا ہے کہ وہ انسانی مداخلت کو قبول نہیں کرتا. The final stanza shows the bird's graceful and beautiful flight, reflecting a human respect for nature. آخری بند پرندے کی خوبصورت اور نفیس پرواز دکھاتا ہے. یہ انسانی احترام کو فطرت کے لیے ظاہر کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 8. How does the bird's decision to fly away rather than accept the crumb reflect broader themes of freedom and independence? پرندے کا روٹی کا ٹکڑا قبول کرنے کی بجائے اڑ جانے کا فیصلہ آزادی اور خود مختاری کے بڑے موضوعات کی کس طرح عکاسی کرتا ہے. اس کا آنسر جی یہاں سے لکھیں جی، ایوریج اینڈ اسٹینڈرڈ آنسر یہاں سے لکھیں آپ لوگ. The bird flies away instead of accepting the crumb. پرندہ دانہ قبول کرنے کی بجائے اڑ جاتا ہے. This shows that nature is free and independent. یہ ظاہر کرتا ہے کہ فطرت آزاد اور خود مختار ہے. It chooses its own life and does not rely on humans. یہ اپنی زندگی خود منتخب کرتی ہے، انسان پر انحصار نہیں کرتی. Dickinson uses this to show that nature does not accept human interference. ڈکنسن اس کے ذریعے دکھاتی ہے کہ فطرت انسانی مداخلت کو قبول نہیں کرتی. اسی کا آنسر آؤٹ اسٹینڈنگ آنسر یہاں سے لکھ لیں بیٹا. The bird's refusal of the crumb clearly shows the themes of freedom and independence. پرندے کا ٹکڑا قبول نہ کرنا واضح طور پر آزادی اور خود مختاری کے موضوعات کو ظاہر کرتا ہے. By flying away, پرواز کر کے the bird show it can take care of itself and prefers its natural life over relying on humans. پرندہ دکھاتا ہے کہ وہ خود کفیل ہے اور انسانی مدد پر انحصار کرنے کی بجائے اپنی فطری زندگی کو ترجیح دیتا ہے. The crumb, even if offered with good intentions, could represent dependence or domestication. ٹکڑا چاہے نیک نیتی سے پیش کیا گیا ہو، انحصار یا قابو پانے کی علامت ہو سکتا ہے. The bird's instinct to return home. پرندے کا اپنا گھر to its natural surrounding highlights its wild nature and desire to stay free from human control. پرندے کا اپنا گھر یعنی فطری ماحول میں واپس جانا اس کی وحشیانہ فطرت اور انسانی کنٹرول سے آزاد رہنے کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے. This shows that nature follows its own ways and true freedom comes from
ریمیننگ انڈیپینڈنٹ. یہ بتاتا ہے کہ فطرت اپنے اصولوں کے مطابق چلتی ہے اور حقیقی آزادی اسی میں ہے کہ ہم فطری خود مختاری برقرار رکھیں. ہاؤ ڈز دا پوئم ایکسپلور نیچرل بیوٹی ورسز نیچرل بروٹیلٹی؟ گیو اسپیسیفک ایگزامپل فرام دی ٹیکسٹ. شاعری میں فطرت کی خوبصورتی اور فطرت کی بربریت کو کس طرح دکھایا گیا ہے؟ متن سے خاص مثالیں دیجیے. دا پوئم پریزنٹس بوتھ بیوٹی اینڈ کروئلٹی ان نیچر. نظم فطرت کی خوبصورتی اور بے رحمی دونوں دکھاتی ہے. دا برڈ بائٹس a worm in half and eats it raw, which shows the harsh side of nature. پرندہ کیڑے کو آدھا کاٹ کر کچا کھاتا ہے جو فطرت کی سختی کو ظاہر کرتا ہے. At the same time when the birds fly softly and gracefully, اسی وقت جب پرندہ نرم اور دلکش انداز میں اڑتا ہے, it reflects the beauty of nature. یہ فطرت کی خوبصورتی دکھاتا ہے. This balance shows that nature has both gentle and harsh aspects. تو یہ توازن ظاہر کرتا ہے کہ فطرت میں نرمی اور سختی دونوں پہلو موجود ہیں. تو اسی کوشچن کا آؤٹ اسٹینڈنگ آنسر یہاں سے لکھ. دا پوئم پریزنٹس بوتھ دا بیوٹی اینڈ دا ہارشنس آف نیچر. نظم میں فطرت کی خوبصورتی اور سختی دونوں کو پیش کیا گیا ہے. دا کلیئرسٹ ایگزامپلز آف brutality is when the bird eats the worm. سختی کی سب سے واضح مثال وہ ہے جب پرندہ کیڑا کھا لیتا ہے. Yet the bird also shows kindness by allowing the beetle to pass safely. لیکن پرندہ مہربانی بھی دکھاتا ہے جب وہ بیٹل کو گزر جانے دیتا ہے. This movement gives a sense of natural politeness and surprise. یہ لمحہ فطری شائستگی اور حیرت کا احساس پیدا کرتا ہے. The line he stirred his velvet head. جملہ he stirred his velvet head creates an image of softness and grace. یہ نرمی اور خوبصورتی کی تصویر بناتا ہے. In the last stanza, آخری بند میں the bird's flight is described as smooth, lovely and effortless. آخری بند میں پرندے کی پرواز کو ہموار، دلکش اور بے حد آسان دکھایا گیا ہے. What is the significance of the speaker observing the bird without the bird's knowledge? شاعرہ کا پرندے کو اس کی لاعلمی میں مشاہدہ کرنا کس اہمیت کا حامل ہے؟ How does this affect the tone of the poem? اس سے نظم کے لب و لہجے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو اس کا آنسر ایوریج اینڈ اسٹینڈرڈ آنسر یہاں سے لکھیں بیٹا آپ لوگ. The speaker observes the bird without the bird knowing. شاعر پرندے کو اس کی لاعلمی میں دیکھتا ہے. This show that nature is free and independent. یہ ظاہر کرتا ہے کہ فطرت آزاد اور خود مختار ہے. Because of this quiet observation, اس خاموش مشاہدے کی وجہ سے the tone of the poem becomes calm and gentle. اس خاموش مشاہدے کی وجہ سے نظم کا لہجہ پرسکون اور نرم ہو جاتا ہے. The reader can see the bird acting naturally without interference. یہ اسپیکر پرندے کو بغیر کسی مداخلت کے فطری انداز میں عمل کرتے دیکھ سکتا ہے. اب اسی کا آنسر آؤٹ اسٹینڈنگ آنسر یہاں سے لکھیں بیٹا. The speaker secret's observation is important and shapes the tone of the poem. اسپیکر متکلم کا چھپ کر مشاہدہ کرنا اہم ہے اور یہ نظم کے انداز کو متاثر کرتا ہے. Because the bird does not know it is being watched. چونکہ پرندے کو معلوم نہیں کہ اسے دیکھا جا رہا ہے. Its action remain natural and real. اس کے عمل فطری اور حقیقی رہتے ہیں. The speaker is able to see both the gentle and harsh sides of the bird's life. متکلم پرندے کی زندگی کے نرم اور سخت دونوں پہلو دیکھ لیتا ہے.
This gives a private and close view of a small creature in nature. इससे फितरत की एक छोटी मखलूक का ज़ाती और करीब से नज़ारा मिलता है। As a result, इस वजह से the tone reflects respect for nature's independence and a feeling of special insight into a quiet moment of life. इस वजह से नज़म का लहजा फितरत की आज़ादी के एहतराम और एक ख़ास बसीरत के एहसास को ज़ाहिर करता है। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।